کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں؟ said that, right? بزدل رات کے وقت حملے کرتے ہیں. بزدل وہ ہوتے ہیں جو کو کرتے ہیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پہ، اور کو کرنے کے بعد جیل میں بھیجنے کے بعد ان الیکٹڈ پرائم منسٹر کا مرڈر کر دیتے ہیں. بار بار انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں کہا جاتا ہے گیٹ انٹو ڈائیلاگ، گیٹ انٹو ڈائیلاگ. مائی کوشچن از گیٹ انٹو ڈائیلاگ ود ہوم؟ دا پرائم منسٹر شہباز شریف، دا کرنٹ پرائم منسٹر، ان ہز اسپیچ ہیز سیڈ دس کہ میں تو سو رہا تھا، مجھے جنرل عاصم منیر کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے ہم پر حملہ کر دیا ہے. ہمارے پیچھے پیچھے ایک اور ڈیلیگیشن آنے والا ہے، آپ سب کو پتا ہوگا کون سا ڈیلیگیشن ہے. وہی ہے جو ہمارا پیچھا کرتے رہتے ہیں، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم نے چھوڑ دیا تھا 1947 میں، پر ہم ان سے پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ آنے والے ہیں کچھ سمے پہلے، کچھ دنوں میں. سو the person who's leading this delegation, and I'm only speaking about this simply because I need to bring the context of what India stands for and what India needs to expose and what we are here to expose. In his parliamentary speech, he said, "Kaun raat ke andhere mein hamle karte hain?" Said that, right? Buzdil raat ke waqt hamle karte hain. So I need to explain what buzdil means. You know, buzdil means, and the person needs to understand this. Buzdil وہ ہوتے ہیں جو کو کرتے ہیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پہ، اور کو کرنے کے بعد جیل میں بھیجنے کے بعد ان الیکٹڈ پرائم منسٹر کا مرڈر کر دیتے ہیں وہاں پر آرمی جنرل کا سرکار بنانے میں. ان الیکٹڈ ہو آر کنٹرولنگ دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کیا؟ پبلک ڈسکورس اینڈ سول گورنمنٹ. وہیں پہ نہیں رکتے ہیں. وہی جو جنرل آرمی جنرل بنتے ہیں وہ آرمی جنرل ریڈیکلائزیشن شروعات کرتے ہیں پاکستان میں. وہاں کا سنویدھان جو بچا کچا تھا اور جو جنہ کا سپنا تھا وہ ختم کرنے میں. اور اس کے بعد وہاں کی الیکٹڈ پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر جو لندن میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کو برخاست کر دیا تھا، واپس آتی ہیں اور لڑتی ہیں. تو وہی ریڈیکلائزیشن ان کو دن دہاڑے مار ڈالتا ہے. And that is the truth of Pakistan. That it has never been ruled, or the civilian government has had the power to be able to take decisions. And we are seeing that. And you know, بار international community سے ہمیں کہا جاتا ہے get into dialogue, get into dialogue. My question is get into dialogue with whom? The Prime Minister Shehbaz Sharif, the current Prime Minister, in his speech has said this کہ میں تو سو رہا تھا، مجھے جنرل عاصم منیر کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے ہم پر حملہ کر دیا ہے. اور ہم پہ حملہ نہیں کیا ہے، ان کے ٹیرر کیمپس پہ حملہ کیا ہے. ہماری آرمڈ فورسز نے ان کے ٹیرر کیمپس، وی اٹیک دیٹ ٹیرر کیمپس ناٹ ڈیزگنیٹڈ بائی انڈیا، ناٹ ڈیزگنیٹڈ بائی پرینکا چترویدی اپوزیشن ممبر اور دوز ہو ان دا گورنمنٹ، ڈیزگنیٹڈ بائی دی یونائٹڈ نیشنز. That whether it's Muridke, whether it's Bhavalpur, whether it is any other camp, Muzaffarpur, Muzaffarabad, LET hub, JEM hub, Al-Qaeda hub. We've attacked those. We've killed over 100 terrorists. And the world should thank the armed forces that these 100 terrorists would probably have gone to other countries, either indoctrinated those people or created terror activities there. So the point here is, a prime minister who doesn't know his country is attacked, a failed army chief who goes on to promote himself and becomes a field marshal, and media interactions which are showing war game footage to show that they are winning. So it is high time we expose them for what they stand for. It is high time that we ask the international community to stand up in unison and call out this kind of terror activities emanating from there. And I keep saying this in every speech I make, that Pakistan has become a hub and it has become the economic model to use terrorism as a way to try and hold the world to ransom. And the world, like India, has called them out. The world should also show the gumption and stand up and call them out. How do they call them out? They call them out through grey listing them through FATF. Let's not forget European Union is an important part
of all the power structure that governs the, post-World War II era. Call them out in the United Nations Security Council. Call them out for all the terror activities that are coming from there. Until you don't call them out, this is a failed fight against terrorism that European Union is running. We will continue to fight our fight. Let me tell you, we've had decades of experience of showing them their place. अरे आपको ग्राउंड पे हराया, हमारी आर्म फोर्सेस ने हराया, हमने आपको क्रिकेट में हराया है, हमने आपको ट्रेड में हराया, हम 11 गुना आपसे ज्यादा है हमारा जीडीपी, हमने हर तरफ से हराया, कितनी बार और ह्यूमिलिएट होना है. So we have the gumption to stand up for the civilians of our country. Our armed forces are capable to stand up for the civilians of this country because we respect every single life that is lost to terror. Unfortunately for that country, and the civilians of that country, I'm sure they realize this, but they know that they have no power. They are used as second line of defense. And it is again on the floor of the House that the defense minister has said that if it comes to a war, the children studying in madrasas would be a second line of defense. That's how you treat your civilians. You do not shut the civilian airspace when you're attacking India because you're hiding behind these civilians to safeguard your interest and to put a false narrative. So I'm here, and I speak as an Indian citizen, I speak as a Mumbaikar who has suffered the consequences of 26/11 terror attacks. And over 160 people died in those terror attacks. They were not just Indians, they were US citizens, they were European citizens. We fought for them, and we are capable of fighting for ourselves. We are just here, and through y'all, we are here to make them realize that it has come to our doorstep multiple times over, and we have us safeguarding ourselves. It will come to your doorstep too. Be prepared, be alert, and be ready to call this hypocrisy and this lies out and call out the terrorism emanating out of Pakistan. I'll end it with that, and I'll end it with a strong Jai Hind, Jai Bharat, or Jai Hind ki Sena.